اور یہ ساری صورتحال کا جو اوور آل اگین شارٹ ٹرم میں اس کا امپیکٹ ہے ہمارے امپلائیبلٹی پہ، جاب مارکیٹ کے اوپر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کو بہت بڑا جو دیکھیں، اگر اکانومی کلیپس کرتی ہے نا تو آپ کے 26 لاکھ لوگ سعودی عرب میں، 17 لاکھ لوگ آپ کے یو اے ای میں جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں. آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بند ہوتا ہے، آپ کے دوسرے سیکٹر بند ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کا امپیکٹ امپلائمنٹ پہ آئے گا پاکستان کی. صحیح. اگر اتنی دنیا آپ کی واپس ہوتی ہے، جو اللہ نہ کرے، ہم نہیں کہتے کہ یہ اکانومیز کلیپس کر جائیں، یہ جنگ بند ہو جائے. اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے اگلے 8-10 دن میں، 20 دن میں، پرولونگ نہیں کرتی، پرولونگ کیا تو پھر پرابلم ہے، بہت سیریس پرابلم ہے. اگر پرولونگ نہیں کرتی تو ہمارے لیے اچھا ہے. اگر پرولونگ کرتی ہے تو ان کی اکانومیز ڈیفینیٹلی کلیپس کریں گی. ان کے پاس حل ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے پاس تو اپنا پانی بھی نہیں ہے، اپنی خوراک بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو سارا سپرفیشل قسم کا یہ اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر پہ کھڑا ہے. وہ تو گندم پیدا نہیں کرتے، آٹا پیدا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس نا. زیادہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ تو ہیویلی ریئل ریلائڈ اسٹیٹ ہے، اور ریئل اسٹیٹ سب کلیپس. ریئل اسٹیٹ انویسٹر آپ کا بھاگ جائے گا، اس کی ریئل اسٹیٹ آپ سمجھیں کہ گر جائے گی. پھر آئل جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، آئل آپ کا بند رہے گا. جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ان کو انکم نہیں آئے گی، تو وہ بھی آپ کہاں سے انفراسٹرکچر کہاں سے ڈیولپ کریں گے؟ آپ سڑک بناتے ہو، آپ بلڈنگ بناتے ہو، اس میں سیمنٹ، سریا، بجری، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اکانومی کو آپ کا ایک سائیکل چلتا ہے پورا. تو وہ اگر نہیں چلے گا تو آپ کے جتنے لوگ ہیں، یہ ریٹرنیز آپ کے جو آئیں گے، تو آپ پر ایک تو آپ کو آپ کا جو فوریکس، آپ کا جو ریمیٹنس ہے، آپ کی ریمیٹنس آپ کی بہت کم ہو جائے گی. آپ کی ریمیٹنس سب سے زیادہ ادھر سے آتی ہیں، گلف سے آتی ہیں. I think I was like reading somewhere some 26 26 billion 30 dollars or 30 تک billion 30 dollars. تک آپ کی ادھر سے آتی ہیں. تو آپ کی یہ ریمیٹنس ایک طرف سے بند ہو جائیں گی، اور دوسری طرف یہ ان امپلائڈ لوگوں کی ایک یلغار آپ پر آ جائے گی. ان کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑی ریپرکشن ہے، اس امپلائمنٹ کے حوالے سے بہت بڑی ریپرکشن ہے، جس کو شاید ہم سنبھال بھی نہ پائیں. ایک طرف آپ یہ ہو سکتے ہو کہ آپ کے ایکسٹرنل افیئر، آپ کی امیج اچھی ہو جائے آپ ان ملکوں سے، لیکن اگر ملک ہی کنگلے ہو گئے تو ان کے ساتھ تعلقات کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان تعلقات کو؟ تو اکانومی پہ تو آپ کے ڈیفینیٹلی پڑے گا اس کا اثر. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو افغانستان کے ساتھ بھی جو ہماری جنگ چل رہی ہے، اس کے آلریڈی کیا کچھ اثرات جو ہے اکانومی کے اوپر آ رہے ہیں؟ اور یا یہ جو ایران والی صورتحال ہے اس کے بیک ڈراپ میں اس کی ایڈیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا جو افغانستان والا مسئلہ ہے، افغانستان والا تو لوگ بھول ہی گئے. یہ ادھر وار جس وقت ہوئی تو افغانستان کا تو یک طرفہ چل رہا ہے سارے کا سارا. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ جی ہم نے بڑی بڑی امپائرز گرائی ہیں. آپ نے اگر رشیا کی امپائر گرائی ہے تو پورا یورپ تھا، جاپان تھا، آسٹریلیا تھا، پوری کی پوری کیپٹلسٹ ورلڈ آپ کے ساتھ تھی، اور پاکستان آپ کے ساتھ تھا. اور وہی جیسے وہ میں کہتا ہوں نا، خفیہ آپریشن کرتے تھے. 7-8 سال تک یونائٹڈ اسٹیٹس نے مانا نہیں کہ ہم ہیں. وہ کہتے تھے نہیں، ہماری تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہماری تو بس سیاسی مدد ہے، اور وہ سپورٹ کرتا رہا. تو اس وقت خفیہ آپریشن کرتے تھے. انہوں نے یہاں سے لوگ 40-50 لاکھ لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے ٹرین کی، انہوں نے گرایا. اس کے بعد آپ نے جو امریکہ تھا، تو یونائٹڈ اسٹیٹ کو تو اس وقت بھی بہت ساری دنیا کی طاقتیں تھیں، ہم سمیت، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور وہ کلیپس کر گئے. گوریلا وارفیئر تب کامیاب ہے کہ آپ اگر پاکستان کابل پہ قبضہ کر لیتا ہے، جلال آباد پہ، قندھار پہ، پھر وہ آپ کو ماریں گے. سیدھی سی بات ہے. آپ قبضہ نہیں کرتے اور آپ ایئر اٹیکس کرتے ہیں، اور ان کی ساری فضاؤں پہ آپ کا قبضہ ہے، تو آپ تو 10 سال تک مارتے رہیں، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ملیٹنسی کریں، وہ پہلے بھی کر رہے تھے. اچھا، اگر وہ ملیٹنسی کرتے ہیں تو آپ کے بم اٹیک ادھر کر دیا، سوسائڈ اٹیک ادھر کر دیا، تو وہ تو آپ کو تو تنگ تو کر سکتا ہے نا. وہ تو اریٹیٹنگ ہے نا. آپ کی پاپولیشن مر رہی ہے، آپ پریشان ہوتے ہو، آپ کو یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی اسٹیٹ تو کلیپس نہیں کرتی، اسے گرتی نہیں ہے، آپ گرا نہیں سکتے اس کو ان بمبارٹ میں سے. اب اکانومی اس کی وہ تو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا. ہمیں بھی اس کے اثرات ہیں. ہمیں اثرات یہ ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی بھی ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی، تو ان کو نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. تو ہمارے لوگوں پہ جو خاص طور پہ کے پی کے لوگ جتنے ٹریڈ کرتے تھے، جتنے ہمارے لوگ انوالو تھے، ان پہ تو بہت بڑا اثر پڑا ہے.
لیکن ایز سچ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی بہت بڑا ہمیں فائدہ اس کا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے ڈالر سارے کے سارے ادھر چلے جاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ ہوا ہے، تو ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو تو اب جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں، ان کے سب کے ساتھ مسئلہ ہیں، کوئی بھی ان کو کھلم کھلا کسی کے ساتھ تجارت ان کی نہیں ہو رہی، ہر جگہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ ترکمانستان دیکھیں، ازبکستان دیکھیں، یا پاکستان دیکھیں، یا ایران دیکھیں، ان کی ہر جگہ پہ اسمگلنگ ہی ہو رہی ہے، ان کی کسی بڑی کم لیگل ٹریڈ ہے، ہمارے ساتھ بھی لیگل تھی، سب کے ساتھ لیگل ٹریڈ ہے، لیکن لیگل ٹریڈ میں ان کی ڈسرپشن رہتی ہے، پھر بند ہوتی ہے، پھر کھلتی ہے، پھر بند ہوتی ہے، پھر کھلتی ہے، تو اس کا ایسا۔ لیکن اس وار کا جو ایران وار ہے، اس کا تو ہم پہ اثرات خوفناک ہوں گے اگر یہ پرولونگ کر گئی۔ اچھا، اگر یہ پرولونگ کر رہے، یہ پرولونگ اگر جنگ کر جاتی ہے تو ہم پر اس کے بڑے، افغانستان کے ساتھ نہیں اس کے، سر ایران کے ساتھ، افغانستان کے میں نہیں دیکھتا کہ افغانستان کے ہماری اکانومی پہ کوئی اس کے اتنے زیادہ شدید اثرات ہوں گے، لیکن ایران وار کے ڈیفینیٹلی ہیں۔